درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مولا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ مقدس اور مبارک مہینہ الحمدللہ اس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کافی اولیاء اکرام کے عرس اس مہینے کے اندر منائے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ کسی صحابی کا عرس منایا جاتا ہے تو کہیں کربلا کے تاجدار کا شہداء کربلا کے نام سے جلسے ہوتے ہیں، ذکر شہداء کرام بنایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے یہ مقدس اور مبارک مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کی جو یاد دلاتا ہے، امام حسین کی جو یاد دلاتا ہے۔ میں علی کی بات بتا دوں، والد کی، پھر حسین، آپ کو دیکھیں گے کس کے خون ہیں حسین، ان کی رگوں میں کس کا خون ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ وہ مقدس اور مبارک مہینہ ہم سے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے۔ الحمدللہ میں نے چاہا تھا، میری دلی تمنا تھی کہ اللہ پاک تینوں چاروں جمعہ اسی کے اندر نکلے کہ امام حسین کا ہی ذکر ہوتا جائے، شہداء کربلا کا ہی ذکر ہوتا جائے۔ ایک جمعہ کیا چیز ہے، پورا مقدس محرم کا مہینہ موجود ہے، اور حقیقت میں تو غلاموں کی شان یہ ہے، غلاموں کی شان تو یہ ہے کہ ایک دن کیا فاتحہ ماشاءاللہ ہم تو جب چاہتا جب حسین کی فاتحہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب شہداء کربلا کی فاتحہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ذاتیان ملت اسلامیہ، ماحول بڑا گھنونا، حالات بڑے گھنونے، فتنوں کا دور جنم لے رہے ہیں، فتنے نئے نئے، کبھی کانوں میں کیا آواز آ جاتی ہے، کبھی کانوں میں آواز کیا آ جاتی ہے، ایک ہفتہ نہیں نکلتا نئے نئے فتنے جنم لیتے ہیں، نئے نئے فتنے جنم لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہائے ہائے مسلمان، کہاں تو چل رہا ہے، ہائے ہائے مسلمان۔ افسوس کہ ایک عام آدمی جو اپنا نہ ہو، اگر غیر کچھ کہہ دے، غیر اگر کچھ کہہ دے تو اتنا احساس نہیں ہوتا، ہوتا ہے لیکن اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن کوئی داڑھی والا اگر کہہ دے تو بڑا احساس ہوتا ہے، کوئی ٹوپی رکھا اگر پھر یہ کہہ دے تو بڑا احساس ہوتا ہے، کوئی جھپے پہننے والا اگر یہ کہہ دے تو بڑا احساس ہوتا ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے ولیوں کی شان ہم کیا اپنی زبانوں سے بیان کریں گے، اے تاجدار کربلا کی شان ہم کیا اپنی زبانوں سے بیان کریں گے، صحابہ کی شان ہم کیا بیان کریں گے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، ولیوں کی شان بھی قرآن کے اندر موجود ہے، کربلا والوں کی شان بھی قرآن کے اندر موجود ہے، صحابہ کی شان بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اور سید الانبیاء کی شان کا عالم تو یہ ہے پورا قرآن نعت پاک مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر بن کے آیا ہے کے اندر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آدمی نے سمجھا ہی نہیں، بولے کہ ولیوں کی شان بتائیں تو آپ قرآن دیکھ کر کے ہم تمہیں بتائیں ولیوں کی شان کیا ہے۔ اگر کربلا والوں کی شان پوچھیں تو ہم تجھے بتائیں کہ کربلا والوں کی شان کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ زبان کو ہلا دینا بڑا آسان کام ہے، سب سے آسان کام دنیا کے اندر بتا دوں میں آپ کو کیا ہے، سب سے آسان کام دنیا کے اندر کوئی ہے تو کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کا ہے۔ انگلی اٹھانے کا سب سے آسان کام دنیا کے اندر ہے، اور سب سے زیادہ مشکل کام اگر دنیا میں کوئی ہے تو سب سے زیادہ مشکل کام ہے آدمی خود کی اصلاح کرنا، خود کی اپنے آپ کی اصلاح کرنا سب سے مشکل کام ہے کہ یار میرے میں کمی کیا ہے، میرے میں کمی کیا ہے، کہیں میری بولی تو خراب نہیں ہے، کہیں میرے اخلاق تو خراب نہیں ہے، کہیں میرا کردار تو خراب نہیں ہے، کہیں میرے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے بڑا کام، مشکل کام یہی ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ گھرانے وہ ہیں کہ ہم نے تعریف نہیں کی ان کی، ہم نے تو بعد میں تعریف کری ہے، پہلے اللہ نے تعریف کری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جیسے گناہگار تعریف کریں گے ان کی ہے، ہمارے تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو بولنا سکھا دیا، اور بولنے کے ساتھ ساتھ تعریف کہیں غوث اعظم کی کروانا سکھا دی، کہیں غریب نواز کی تعریف کرنا سکھا دی، تو کہیں اعلیٰ حضرت کی تعریف کرنا سکھا دی، تو خدا کی قسم کہیں پہ کلیئر پاک کی تعریف کرنا سکھا دی، کہیں مخدوم پاک کی تعریف کرنا سکھا دی، کہیں مدار پاک کی تعریف کرنا سکھا دی، کہیں اللہ اکبر نظام الدین اولیاء کی تعریف کرنا سکھا دی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، کسی کی زبان برائی میں لگی ہے، کسی کی زبان تعریف میں لگی ہے، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کوئی زبان سے اپنی تعریف کر کے اپنے دلوں میں نور پیدا کرتا ہے، اور کوئی برائی کر کے اپنے دلوں میں گندگی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ تو آدمی اپنا خود فیصلہ کرے کہ اس کے دل میں نور پسند آئے گا یا اس کے دل میں گندگی پسند آئے گی، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے آج کے دور حاضر کے اندر میں نے عرض کیا تھا عزیزان ملت اسلامیہ گزشتہ جمعے کے اندر، امام حسین پاک نبی نہیں تھے، امام حسین نبی نہیں تھے۔ لوگوں نے یزیدیوں کے ماننے والے یزیدیوں نے ان کی گستاخی کری تو اللہ نے کسی کو کتے کو کھلوا دیا،
کسی کا چہرہ خنزیر بنا دیا، کسی کو نابینا کر دیا، کسی کا چہرہ اتنا کالا ہو گیا کہ مرتے دم تک اس کا چہرہ صحیح نہ ہوا، اور جس سے پوچھا کہ بتا تیری وجہ کیا اس نابینا ہونے کی، اس نے کہا میں نے حسین پاک کے بارے میں گستاخی کری تھی، بتا تیری وجہ کیا کالا ہونے کی، تیرا چہرہ تو گورا تھا کالا کیسے پڑ گیا، یہ مس کیسے ہو گیا؟ کہا میرے خواب کے اندر مدینے والے نے بتایا آ کر کے کہ تو نے میرے نواسے کی گستاخی کری ہے، تجھے سزا دنیا کے اندر ہی ملے گی۔ ابھی حسین نبی نہیں ہے، غیر نبی کی گستاخی کرنے والوں کا انجام دیکھ لو آپ کیا ہوا۔ کوئی خنزیر بن گیا، کسی کو کتے کو کھلایا گیا، کوئی پیاس سے مر گیا، چاروں ہاتھ پیر اس کے کاٹ دیے گئے دنیا کے اندر۔ میں نے نام بھی آپ کو بتائے تھے عزیزان ملت اسلامیہ۔ حد تو یہ ہے، ارے جنگ میں جانے والوں کی بات تو آپ چھوڑیے، کتاب اٹھا کے دیکھیے، ایک شخص کے بارے میں آیا، وہ یہ معاذ اللہ تمنا کرتا تھا، یار میں کربلا میں کیوں نہ گیا، میں کربلا میں کیوں نہ گیا۔ تو اس سے پوچھا بولے کیا کرتے آپ کربلا میں جاتے؟ تو کہنے لگا معاذ اللہ میں کربلا میں جاتا تو میں بھی حسین کے اوپر تیر چلاتا۔ یہ اس کی تمنا تھی، گیا تو نہیں تھا کربلا میں، اور حسین پاک نبی بھی نہیں ہے، نواسے ہیں، صرف اس نے یہ تمنا کری تھی کہ میں کربلا میں ہوتا تو حسین کے قافلے والوں پہ تیر چلاتا، جنگ کرتا۔ اللہ اکبر! اسی وقت اللہ پاک نے اسے نابینا، تو تمنا کرتا نواسے رسول کے قافلے والوں پہ جنگ کرنے کی، تلوار چلانے کی، اسی وقت اللہ پاک نے اس کو نابینا بنا دیا۔ حضرات محترم ذرا سوچو ان اللہ والوں کی شان کیا ہے، کیا شان ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ ہم کیا سمجھیں گے ان کی شان کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے، اپنی زندگی کو اچھی بنائیے، اپنے بچوں کی زندگی کو اچھا بنائیے، ان کو بتائیے کہ عظمت رسول کیا ہے، عظمت فاطمہ کیا ہے، عظمت علی کیا ہے، عظمت امام حسن حسین کیا ہے، اور عظمت اولیاء کیا ہے۔ ہماری زندگی نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایمان کامل نہیں ہے جب تک کہ نبی کے گھرانے والوں سے سچی محبت نہ ہو جائے۔ ایمان کامل نہیں ہے اس آدمی کا ہے۔ میں بتا دوں آپ کو، شیر خدا حضرت علی امام حسین کے والد محترم، کس کا خون ہے حسین کی رگوں میں سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے، نماز پڑھنے کے لیے چلے تو ایک یہودی آپ کے آگے آ گیا۔ تبھی آپ کا رستہ ادھر سے روکتا کہ یار بولے علی کو آج نماز سے روکا جائے، آج علی کو نماز میں تاخیر کرائی جائے۔ تو وہ یہودی بڈھا کبھی آگے کو آتا دائیں جانب، کبھی بائیں کو آتا۔ ابھی حضرت علی کبھی بائیں کو مڑتے تو بائیں کو آ جاتا، دائیں کو جاتے تو دائیں کو آ جاتا۔ حضرت علی کو لیٹ ہو رہے نماز کے اندر، ادھر مسجد نبوی سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، توجہ، امام الانبیاء نماز کے اندر ہے اور علی آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ کبھی وہ بوڑھا یہودی ادھر کو آتا، کبھی ادھر کو آتا۔ حضرت علی پریشان ہو گئے۔ اگر ہم جیسا ہوتا تو گالی بکتا یا لڑ لیتا، لیکن علی کے اخلاق تھے۔ علی نے کہا آپ بوڑھے ہو، چلو کوئی بات نہیں، آپ کا دل چاہتا کبھی بائیں کو چلو، کبھی دائیں کو چلو، کبھی بائیں کو چلو، کبھی دائیں کو چلو۔ حضرت علی نے آخر تک اس سے کچھ نہیں کیا۔ آخر تک یہ تھا امام حسین کے والد کا اخلاق، کچھ نہ کہا، اور حضرت علی چلتے رہے۔ ادھر امام الانبیاء نماز کے اندر تھے، رکوع میں چلے گئے۔ توجہ، سرکار ہمارے آقا نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ اکرام کو رکوع میں چلے گئے۔ ادھر ابھی رکوع ہو رہا ہے، حضرت علی گلی میں ہے، ادھر سے آنے کو تیار، مسجد نبوی کے قریب علی آ گئے۔ اللہ اکبر! ابھی سرکار اٹھنا چاہتے تھے رکوع سے، اللہ پاک نے جبریل کو حکم فرمایا، اے جبریل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جا، اے جبریل امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلا جا، اور جا کر کے امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کر دے، اے مصطفیٰ رکوع سے مت اٹھنا، ابھی تمہارے پیارے لخت جگر علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، ابھی رکوع سے مت اٹھنا۔ اللہ وہ جبریل آ کے سلام عرض کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل نے اپنے ہاتھ سرکار کے ہاتھوں پہ رکھ لی، رکوع کی حالت میں ہے سرکار، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے آپ کو۔ کہتے ہیں اے جبریل کیا فرمان لائے ہو؟ حالت کون سی ہے؟ نماز، حالت ہے نماز کی۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت علی شیر خدا آ رہے ہیں، ایک یہودی پریشان کر رہا تھا، ان کا رکوع نکل جائے گا، رکعت نکل جائے گی، اللہ کو منظور نہیں، اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اے مصطفیٰ بس علی آنے والے ہیں،
اتنا کہہ رہے تھے جبریل سرکار رکوع میں رہے. ابھی سرکار رکوع میں ہیں, اٹھنا چاہتے تھے لیکن اٹھے نہیں. دیکھا تو خدا کی قسم سامنے سے حسین کے والد شیر خدا حضرت علی چلے آ رہے ہیں, اور علی آئے فوراً دیکھا کہ سرکار رکوع میں ہے. سرکار کے ساتھ علی نے رکوع کیا. یہ ہے حضرت علی جن کے لیے رکوع لمبا مصطفیٰ فرمایا. حضرت محترم ادھر علی کے لیے رکوع لمبا کیا. توجہ, علی کے لیے سرکار نے رکوع لمبا کیا اور نواسے کے لیے سجدہ لمبا کیا. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ نواسے ہیں, یہ علی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, کیا بات کہ آج کوئی ہے کوئی اتنا بڑا کوئی اپنے وقت کہ اس کے لیے خطبے کو چھوڑ دیا جائے, جس نواسوں کے لیے آقا نے اپنے خطبے کو چھوڑ دیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ جس نواسوں کے لیے خطبے کو چھوڑ دیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, یاد رکھی ہے کہ آپ نے سنی ہے تقریر, لیکن میں ایک چھوٹی چھوٹی سی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں خالی. جب امام حسین پاک آ کے بیٹھے تھے سرکار کی پشت پاک کے اوپر, کیا سرکار کو پتا تھا نہیں تھا کہ حسین بیٹھے ہیں؟ پوری دنیا گواہی دے گی کہ سرکار کو پتا تھا کہ امام حسین سرکار کی پشت مبارک پر بیٹھے اور سرکار سجدے میں ہیں. سرکار سجدے میں ہیں. معتبر روایت کے مطابق عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار تسبیح پڑھتے جاتے اور یہ خیال کرتے جاتے حسین اترے کہ نہیں اترے, حسین اترے کہ نہیں اترے. پھر کہتے سبحان ربی الاعلیٰ, اب حسین اترے یا نہیں اترے. پھر کہتے سبحان ربی الاعلیٰ, اب حسین اترے یا نہیں اترے. پھر پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ, اب حسین اترے یا نہیں اترے ہیں. واہ رے مصطفیٰ آپ کی محبت. بتائیے اب اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کی نماز دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے؟ مصطفیٰ کی نماز دیکھی جا رہی ہے. امام حسین پشت پر بیٹھے ہیں کہ ہم نانا کی پیٹھ سے آج اتریں گے نہیں, آج ہم نانا کی پیٹھ سے اتریں گے نہیں. ادھر نواسے کی محبت ہے, ادھر اللہ کی نماز ہے, ادھر سید الانبیاء ہے, ادھر کربلا کے تاجدار ہیں. اللہ اکبر, ادھر مدینے کے تاجدار, ادھر کربلا کے تاجدار. اللہ اکبر. صحابہ پورے نماز میں, صحابہ پورے نماز میں. سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی ایک آدمی نے اٹھ کر کے کہا مصطفیٰ کون سی نماز پڑھا رہے ہو؟ ہے کوئی تاریخ ایسی؟ کسی کی ہمت ہوئی کہ کسی نے کہا کہ مصطفیٰ آپ نے کیسی نماز پڑھا دی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول کو وہاں پہ شک نہیں تھا, یقین تھا کہ میری پیٹھ پر حسین بیٹھے, حسین بیٹھے میری پیٹھ کے اوپر. یقین پورا, شک نہیں. تو اللہ کی تمام عبادت ہو ہی نہیں رہی تھی. یہ تو بات ہی حسین سے چل رہی تھی. حسین اترے کہ میں آگے نماز پورا کروں, حسین اترے تو میں نماز پورا کروں. اب بتائیے, ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا خیال نہیں آتا نماز کے اندر, یار اللہ کی بارگاہ میں دل نہیں لگتا. وہاں تو سرکار جان بوجھ کر, قصدن, بھول کر کے نہیں, بھول سے نہیں, قصدن سرکار یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری حسین نواسے میری پیٹھ پر بیٹھے, یہ کب اتریں گے, یہ کب اتریں گے, یہ کب اتریں گے, یہ کب اتریں گے. تسبیح پڑھتے جا رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, تسبیح زبان سے اللہ کی پڑھتے ہیں لیکن ذہن و خیال امام حسین کی طرف, ذہن و خیال امام حسین کی طرف. تسبیح پڑھتے جا رہا ہے. کوئی ایک دنیا کا مفتی مجھے کتاب میں لا کر کے دکھا دے, یا کوئی فتویٰ لا کے دکھا دے کہ کسی نے یہ لکھا ہو کہ امام حسین کا خیال نبی کو آ گیا اور نماز فاسد ہو گئی. کوئی ایک بتا دے مجھے, ایک آدمی بتا دے مجھے, کوئی ایک کہ جس نے یہ لکھا ہو یا کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ سرکار کا خیال حسین کی طرف اور حسین پاک کے اوپر نبی کی, اور نبی بار بار تسبیح پڑھتے خیال حسین کی طرف, نبی تسبیح پڑھتے حسین کی خیال حسین کی طرف, لیکن نماز میں ذرے برابر کوئی فرق نہیں آیا. اب آج کا کوئی دو ٹانگ کا جانور یہ کہہ دے کہ نبی کا خیال آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, مصطفیٰ کا خیال آنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے, امام الانبیاء کا خیال آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, وہ بدتمیز نہیں بلکہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے, اس کے ایمان کی خیریت نہیں ہے, اس کا ایمان نہیں ہے. ارے جب حسین کا خیال آ جائے نبی کے خیال کے اندر, اور حسین نبی نہیں ہے, حسین نبی نہیں ہے, تو نبی کے خیال میں حسین کا خیال آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. تو امتی کے ذہن میں امام الانبیاء کا خیال آ جائے تو امتی کی نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ کامل ہو جاتی ہے, کامل ہو جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, لوگ بات کر, کیا بتاؤں میں کہ لوگ بھول گئے کیسے کیسے حملے مدینہ شریف کے اوپر,
कैसे कैसे हमले हुए मदीने पाक की, हम ऊपर के साथ इस इधर से हमला, उधर से हमला, इधर से हमला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचो ये इस्लाम के खातिर कितनी कुर्बानियां दी गई, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। कभी हमने आपने तो कभी उर्दू किताब को लेके देखा ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। कभी आप पढ़ते हैं किताब? वक्त है, बोले हजरत किताब होगी घर में तो पढ़ेंगे हम, चंद लोगों को छोड़ करके। मेरे दोस्तों, इन अखबार 2 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि 1 घंटे इस्लाम की किताब का मुताला किया है। मैं नहीं कहता अखबार पढ़ना बंद कर दो, अखबार को भी अखबार के हिसाब से पढ़ो, है मोबाइल को भी मोबाइल के हिसाब से चलाओ। जितना वक्त हम मोबाइल यूट्यूब पर व्हाट्सएप में देते हैं, फेसबुक में देते हैं, उससे बेहतर ये फकीर तुम्हें आज पैगाम देता है मेरे दोस्त, जिम्मेदारी के साथ कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, मैंने पहले भी अर्ज किया था, इस्लामिक किताब पढ़ाओ। इस्लामिक किताब है, घर के अंदर किताबें रखो, इस्लामिक किताबें, ताकि उनको मालूम हो हजरत अली कौन है, फातिमा कौन है। मालूम कैसे पड़ेगा? अखबार से मालूम पड़ेगा फातिमा कौन है, मैगजीन से मालूम पड़ेगा अली कौन है। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी मौत दबाना मैं आपसे अर्ज करूंगा, अपने घरों के अंदर अच्छी दीनी किताबें ला करके रखिए। दीनी किताबें बिकती हमारे मकतबों के ऊपर माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुन्नी अकायद की किताब लेकर के आप बताइए गौसे आजम कौन है, गरीब नवाज कौन है, गरीब नवाज की वालदा कौन है, गौसे आजम की वालदा कौन है। हमारी माँ बहनों को जब तक मालूम नहीं पड़ेगा, इश्क नहीं पड़ेगी, जब तक मोहब्बत पैदा भी नहीं, उनकी कुर्बानियां जब सामने आएंगी तो उनको पता चलेगा फातिमा कौन है, अली कौन है, उम्मुल खैर कौन है, हजरत सारा और हजरत हाजिरा कौन है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया के अंदर लोगों ने तमाशा हवा बना दिया है, कभी क्या कमी, कभी क्या खामी, कभी क्या कमी, कभी क्या खामी। मैं कह करके जाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, हालात बड़े नाजुक हैं, बड़े नाजुक हालात हमारे। कभी मुआशरे को देखते हैं तो कभी इधर देखते हैं, कभी अपनों को देखते हैं तो कभी गैरों को देखते हैं, कभी गैरों को देखते हैं तो कभी अपनों को देखते हैं। क्या हालात हैं, है। इसलिए किसी शायर ने कहा था, कुछ समझ में नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, कुछ समझ में नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने घरों के अंदर एक एक आदमी जायजा ले। और खुदारा मेरे दोस्तों, जिंदगी वक्त निकल रहा है, वक्त निकल रहा है। हम और आप एक ही घर के लोग हैं, एक ही घर के लोग, एक ही रसूल की उम्मत है हम लोग। मेरे दोस्तान मोहतरम, अपने घरों के अंदर दीनी माहौल बनाओ, अपने घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा करो। अपनी बच्चियों को उठने के बाद देखा करो कि हमारी बच्ची कोई मोबाइल तो नहीं चलाती है, हमारी बच्ची कोई कॉलेज जाती है तो कितने बजे जाती है और कितने बजे आती है, हमारी बच्ची स्कूल जाती है तो कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है, ट्यूशन पढ़ती है तो पढ़ाने वाले कौन है, पढ़ने वाले कौन है। मेरे दोस्तों, हालात का जायजा लो करीब से। जहां पर हम एक एक घंटे ट्यूशन पढ़ाने के 2000 रुपए भी देते हैं, वहीं पे मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करूंगा मेरे दोस्तों, जहां 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के, दुनियावी तालीम की ट्यूशन पढ़ाने के 2000 रुपए दे सकते हो, मैं कहता हूं वो मुकद्दस कुरान जो सारे मोमिनों के लिए शिफा बन के आया, क्या उस कुरान पढ़ाने के लिए तुम्हारे बच्चे पे 1000 रुपए खर्च निकले? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 100 रुपए महीने पे हाफिज साहब आएंगे, 200 रुपए महीने पे हाफिज साहब आएंगे, हजरत 3 छुट्टियां होंगी, आपकी 50 रुपए कटेंगे। मैं कहता हूं डूब के मरने का मकाम वो मुकद्दस कुरान, अल्लाह वबज्जो अंबिया, इमामुल अंबिया पर नाजिल हुआ, जो शिफा बनकर के, वो पढ़ाने का टाइम नहीं है कि अरे हजरत बोले हाफिज साहब सेट नहीं होते, बोले यार कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी इमाम साहब आते नहीं आते हैं। मैं कहता हूं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबके साथ अखराजात हैं, सबके साथ जरूरतें हैं, सबको पैसे की जरूरत है, सबकी जरूरतें पैसे से पूरी होती हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी का तेल, किसी का चावल, किसी का आटा, सब पैसों से आता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरा मकसद पैसे की तरफ रग़बत नहीं है। मैं बताकर ये जाना चाह रहा हूं तुम्हें कि अपने बच्चों को बढ़िया तालीम दिलाओ। बच्चों को जब इमाम हुसैन अपने आप तुम्हारे समझ में आएंगे, जब अच्छी तालीम होगी तो गौसे आज़म गरीब नवाज समझ में आएंगे। क्यों नहीं पढ़ाते हम, क्यों तालीम से दूर कर दिया बच्चों को? अभी ऐसे ऐसे सामने मेरे सामने है, मैं दूर की बात क्यों करूं, घरों के अंदर हाल ऐसे हो गए कि जब एग्जाम सर पे आता है तो बोले कोई उर्दू की तैयारी कराता है, कोई अरबी की तैयारी कराता है। अरे बोले मौलाना, बोले वो हमारे बच्ची का भी एग्जाम आ गया, वो हमें उर्दू पढ़वानी है। मतलब एग्जाम आएगा,
بچی نے چوائس کر لیا سبجیکٹ اردو سنسکرت کی جگہ، تو اب اردو پڑھائی جائے گی، ویسے نہیں۔ وہ مسلمان تیری عادت و اخلاق، تیرے کردار، تیری سیرت، تیرے گھرانے کے حالات کیا تم نے بنا دیے؟ پہلے اردو ایگزام میں پاس ہونے کے لیے نہیں پڑھائی جاتی تھی، پہلے اردو کامیابی اس لیے نہیں کہ ہمارے بچہ ڈگری لے کے آئے گا، نہیں، بلکہ اردو اس لیے لائی تھی گئی تھی کہ خدا کی قسم تمہیں معلوم ہو جائے کہ حضرت علی ابو بکر کی شان کیا ہے، غوث اعظم قریب نواز۔ اردو کا ماحول ختم کر دیا لوگوں نے گھروں میں سے، قرآن کو بالائے طاق کر کے کر دیا۔ بولے وہ آدھے گھنٹے حافظ صاحب آئیں گے، پڑھا کے چلے جائیں گے۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں آج آپ لوگوں کو، عزیزان ملت اسلام، یہ مقدس محرم الحرام کا مہینہ، یہ وہی مہینہ تھا کہ 9 تاریخ کی رات امام حسین بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت زینب بھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور تو اور امام زین العابدین بیمار بھی قرآن کی تلاوت۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہمارے؟ یہ جس شہداء کربلا کے نعرے تم لگاتے ہیں، ہم لگاتے ہیں، اس امام حسین کا نعرے لگانے والوں، یہ امام حسین صبح جنگ تیار، صبح جنگ تیار، کفن باندھے ہوئے پورا قافلہ، لیکن رات کو خدا کی قسم پورا قافلہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ جانتے تھے قرآن کی عظمت کیا ہے، وہ جانتے تھے قرآن کا مقام کیا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلام، یہاں بچاؤ بچاؤ، کس کس ٹاپک کو میں بیان کر کے نکلوں؟ میں چاہتا ہوں کہ قوم کی باتیں قوم تک پہنچیں، قوم تک پہنچے۔ میں نے ذکر کیا تھا ابھی ایک جلسے کے اندر، نائی کی تھلی کے اندر کہیں نوجوانوں کو نشہ، کہیں بیڑی سگریٹ، کہیں گٹکے، بیمار پڑ رہا ہے لیکن گٹکا کھائیں گے، کینسر ہو رہا ہے لیکن گٹکا کھائیں گے، پھیپھڑے خراب ہو رہا ہے لیکن سگریٹ پیئیں گے۔ لیکن ماں باپ، بیچارے ماں باپ بھی کیا کریں؟ کیا کریں؟ کیا کوئی باپ چاہتا ہے میرا بیٹا سگریٹ پیے؟ کوئی ماں چاہتی ہے اس کا بیٹا گٹکا کھائے؟ لیکن میں کہتا ہوں یہ چھوٹے گا کیسے؟ بڑے ہونے کے بعد سگریٹ نہیں چھڑائی جاتی ہے، بڑے ہونے کے بعد میں بیئر نہیں چھڑائی جاتی ہے، بڑے ہونے کے بعد میں گٹکے سگریٹ بیڑی نہیں چھڑائے جاتے ہیں۔ جب ابتدا ہوتی ہے اسی وقت ماں باپ کی روک لگائی جاتی ہے، بیٹے تو کس لائن میں جا رہا ہے، تو کس لائن میں جا رہا ہے، تو کس لائن میں جا رہا ہے۔ اور یہ لائن کو روکنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے ایک ذمہ دار امام اور ایک عالم دین۔ جب تک گھر میں دینی ماحول